اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں 6 ایسے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جو اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو زندگی بھی نکھر جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور وہ آیت ہمیشہ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہ آیت جمعے کے خطبے میں پڑھی جانے لگی تھی اور آج تک پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے روکا ہے، یعنی 3 کام کرنے ہیں اور 3 کام نہیں کرنے۔ یہ ایک ایسی جامع آیت ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین ہدایت انسانوں کے لیے بیان فرمائی۔ اور آپ نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی ایسی تاثیر ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو قرآن کریم کی کسی آیت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، مسلمان ہو گئے، یہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے اکثم سیفی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی قوم کے سردار تھے اور پہلے مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا۔ جب انسان کسی اہم چیز کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو جستجو بھی ہوتی ہے کہ میں جاؤں، دیکھوں، سمجھوں، معاملات کو پہچانوں۔ اکثم سیفی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن بڑے لوگوں کی 2 صفات ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ایک یہ کہ اگر بڑا سیدھا ہو جائے تو اس میں بہت امید ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت کافی سیدھے ہو جائیں گے۔ جیسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگ وڈیرے ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں۔ اگر وہ سیٹ ہو جائے، وہ صحیح رخ پر آ جائے تو ان کے ماتحت بہت سارے لوگ اچھے رخ پر آ جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کے لیے خود اٹھ کر نہیں جاتے، اپنے نمائندے بھیجتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی خود میٹنگ میں نہیں آتا، ہلکے پھلکی جگہوں پر وہ اپنے بندے بھیجتا ہے کہ جاؤ میری طرف سے چلے جاؤ، جاؤ میری طرف سے چلے جاؤ۔ بڑے لوگوں نے اپنے اسسٹنٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اکثم سیفی کو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، آپ نہ جائیں، آپ 2 بندوں کو بھیجیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور معلومات لے کر آئیں گے۔ اکثم کہتے ہیں کہ میں نے 2 معقول، سمجھدار، ہوشیار، عقل مند لوگوں کا انتخاب کیا اور 2 سوال میں نے ان کو دیے کہ اس شخص سے پہلا سوال کرنا ہے من انتا اور دوسرا سوال کرنا ہے ما انتا، آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ کون ہے کا مطلب آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کون تھے۔ اور آپ کیا ہیں مطلب آپ کے پاس کیا عہدہ ہے، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ دونوں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کر دونوں سوالات کر دیے کہ اللہ کے رسول من انتا وما انتا۔ من انتا کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ ما انتا کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ عبداللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ بھی ہوں
اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی ہوں، اللہ کی طرف سے پیغامات لے کر آیا ہوں، لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اسی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنا دی، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، اللہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ قرابت دار اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے روکتے ہیں، والمنکر، اللہ تعالیٰ گناہ کے کام سے روکتے ہیں، والبغی، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے اور ظلم سے روکتے ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ اس چیز کی تمہیں اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ آیت انہوں نے یاد کر لی، واپس آئے اپنے قبیلے میں، اپنے سردار کے پاس، اقسم سیفی کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے پاس گئے تھے، انہوں نے تعارف تو چھوٹا سا کرایا، بس یہ کہہ دیا محمد ابن عبداللہ ہوں، لیکن جب ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، نامور خاندان کے بندے ہیں، اور دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اقسم کہتے ہیں کہ تم نے ملاقات کی تو انہوں نے تمہیں کچھ سکھایا، سمجھایا، کچھ بتایا؟ تو دو بندے کہتے ہیں جی ہم ایک آیت سیکھ کر آئے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو وہ ہل گیا اور اس نے کہا کہ اتنا اچھا پیغمبر اور اتنا اچھا دین جو ہر اچھی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اچھی بات انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، اور ہر بری بات کے بارے میں یہ اسلام کہتا ہے کہ یہ ہر بری صفت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تو انسانیت ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رہیں اور لوگوں کے ساتھ برا نہ ہو۔ یہ واقعی ایک ایسا دین ہے کہ اس دین کو قبول کرنا چاہیے، لہٰذا میں بھی اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، اور تم سب بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت اسلام کا سبب بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا، تینوں چیزیں ہمارے اندر ہوں۔ نمبر ایک عدل و انصاف۔ دیکھیں عدل تین طرح کا ہوتا ہے، ایک انصاف کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ایک انصاف کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے اپنے درمیان، ایک انصاف کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے اور مخلوق کے درمیان۔ ان تینوں میں عدل کرنا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان عدل کیسے؟ انبیاء علیہ السلام کی اگر دعوت آپ اٹھائیں گے، حضرت نوح کی دعوت لے لیں، حضرت ہود کی دعوت لے لیں، حضرت صالح کی دعوت لے لیں، حضرت شعیب کی دعوت لے لیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیا ہے اور ان کی دعوت کو ذکر کیا ہے، ان کی دعوت ایک تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ ہمیں عبادت میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، ہمیں عقیدت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہمیں سجدے میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ یکتا ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ حاجت روا ہیں، اللہ مشکل کشا ہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ قل هو اللہ احد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں توحید ہو، ہماری زندگی میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ دیکھیں شرک تو درکنار، شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گناہ سے بچنے کی ہمیں ترغیب نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤ، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو پڑنے کا اندیشہ ہے۔ سورہ انعام میں یا سورہ اعراف میں
کچھ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات بیان فرمائے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہاں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ نہیں فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھاؤ نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ، اس لیے کہ جو بندہ قریب جاتا ہے نا وہ پڑ جاتا ہے، اور جو بندہ قریب بھی نہیں جاتا وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تاکہ شرک میں ہم پڑے ہی نہیں۔ دوسری چیز، ہم اپنے ساتھ عدل و انصاف کریں، اللہ کی عبادت میں عدل، اپنی زندگی گزارنے میں عدل۔ آپ نے سنا ہے کہ وہ لوگ جو ساری ساری رات تہجد پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، شادی بیاہ سے الگ رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حوصلہ شکنی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، ہر کسی کو اس کا حق دو۔ انسان اپنے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا، اسی لیے تو خودکشی حرام ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار نہیں سکتا۔ نمبر 3، مخلوق کے ساتھ عدل، ہر چیز میں عدل و انصاف۔ عدل صرف عدالت کا کام نہیں ہے، عدل ہماری زندگی میں بھی عدل ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ عدل، انصاف، خاندان والوں کے ساتھ انصاف، ہم دکاندار ہیں، ہمارے گاہک کسٹمر ہیں، ان کے ساتھ انصاف، ظلم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہیں آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، قرابت دار بھی اگر سامنے آ جائے، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، کوئی بھی سامنے آ جائے، عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو پہلی چیز جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ ہے عدل و انصاف ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، احسان ہونا چاہیے۔ احسان کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا، ہر چیز میں بھلائی کرنا۔ عدل تو پورا کرنے کو کہتے ہیں، اور انصاف کہتے ہیں کہ پورا کرنے سے بھی زیادہ دینا۔ ایک بندہ آپ سے ادھار مانگتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ادھار پیسے دے دیتا ہوں، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد پیسے واپس کرنے کا وقت آ گیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے 10 دن اور دے دیں، تو عدل تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، انصاف تو یہی ہے آپ نے جس دن کہا تھا اس دن آپ کو دینے، آپ کو دینے پڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل سے آگے بڑھ کر احسان کے معاملے کا حکم دیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ 10 دن کے بعد دے دینا، 10 دن کے بعد بھی نہیں، آپ ایسا کریں اپنی سہولت سے 15 دن کے بعد دے دیں۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ مانگنے والا بھی نہیں ہے، بار بار عادت اس کی خراب بھی نہیں ہوتی، اور یہ تنگ دست بھی ہے، یہ مجھے ادھار کیسے واپس کرے گا، مجھے واپس کرے گا، تو پھر یہ بیچارہ اپنے گھریلو اخراجات میں پھنس جائے گا، کبھی اس نے مجھ سے مانگا بھی نہیں، آگے مانگنے والا لگتا بھی نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں آپ سے نہیں لیتا، آپ اس کو استعمال کر لو، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ عدل سے آگے بڑھ کر چیز ہے۔ احسان، معاملات میں احسان اور عبادت میں بھی احسان۔ حضرت جبرائیل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں، احسان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس طرح سے عبادت کرو کہ اللہ میری ایک ایک حرکت کو، میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ دوسری چیز ہمیں احسان کرنا۔ نمبر 3، ایتاء ذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، کسی اجنبی انسان کو دیتا ہے، کسی مسجد میں لگا دیتا ہے، کسی مدرسے میں دے دیتا ہے، کسی فلاحی ادارے کو دے دیتا ہے، کسی اور بندے کو دے دیتا ہے، اس میں اجر ہے۔ لیکن ایک بندہ دیکھتا ہے کہ میرے خاندان میں فلاں بندہ بہت غریب ہے، میرے بھائیوں میں فلاں بندہ بہت کمزور ہے، میرے رشتہ داروں میں فلاں بندہ بہت زیادہ
پریشان ہے، بندہ اس کو دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، ایک اللہ کے راستے میں دینے کا، اور نمبر 2 رشتہ داری کے حق کے نبھانے کا۔ اس لیے کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دیتا تو ہوں، رشتہ داروں کیوں دوں، نہیں، دیتا ہوں، لیکن میری پہلی ترجیح یہ ہو کہ اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی بندہ زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار ہے تو پہلے رشتہ دار کو دوں، اس کے بعد کسی دوسرے کو دوں۔ رشتہ داری نبھانا اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا۔ تو یہ 3 کام زندگی میں لے کر آنے: عدل و انصاف، احسان اور بھلائی، اور قرابت داروں کے حقوق، اور 3 کام اپنی زندگی سے نکالنے۔ نمبر 1 فحش اور بے حیائی۔ بے حیائی کے آج کل بہت ذرائع، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ہمارا موبائل ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ ہمیشہ 24ویں پارے کی وہ آیت ذہن میں رکھا کریں جب آپ موبائل کا استعمال کریں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم بند کمرے میں ہیں، ہم کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی اسکرین پر پروٹیکٹر ایسا لگایا ہوا ہے کہ ہمارے برابر والے کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہماری اسکرین پر کیا چل رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم تو ایک ایسی زندہ کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے نازل نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ساری انسانیت اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا اور کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ ایسی آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ کوئی انسان اگر موبائل دیکھ رہا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ آنکھ کیا خیانت کر رہی ہے، کیا غلط کر رہی ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہو، میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یتیم کا مال نہیں کھاؤ، اللہ نے یہ فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرو، اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ۔ اس لیے اس بے حیائی کی طرف لے جانے والے جتنے اسباب ہیں نا، نامحرم کو دیکھنا، غلط نگاہیں استعمال کرنا، غلط چیزیں سننا، غلط دوستی رکھنا، یہ سب شریعت نے منع ہے، یہ سب انسان کو بے حیائی میں ڈالنے والی چیز ہے، اور جہاں معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے وہاں تباہی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 والمنکر، گناہ کے کام نہیں کرنے، ہر طرح کا گناہ چھوڑنا ہے۔ وہ کاروبار میں ہم ناپتول میں کمی کرتے ہوں، سود لیتے ہوں، رشوت لیتے ہوں، خاندان میں کچھ کرتے ہوں، آپس کے معاملات میں ہم گالم گلوچ کرتے ہوں، کسی کے ساتھ کینہ بغض حسد رکھتے ہوں، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، ہر طرح کا گناہ چھوڑ دینا۔ اور نمبر 3 والبغی، ظلم اور ناانصافی، حد سے آگے بڑھنا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کی جگہیں دبا لینا، کسی کے ساتھ وعدے خلافی کرنا، کسی کو تنگ کرنا، یہ سب چیز اپنی زندگی سے اگر ہم نے نکال دی، 3 چیزیں ہم لے آئے، 3 چیزیں نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔